بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ یہ ہماری تعلیم الاسلام کے اسباق ہم پڑھتے ہیں اور نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور پچھلی نشست میں ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شرائط نماز۔ وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں وہ کیا ہیں؟ اول، بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا، چوتھے ستر کا چھپانا، پانچویں نماز کا وقت ہونا، چھٹے قبلے کی طرف منہ ہونا، اور ساتویں نیت کرنا۔ تو بہت آسان ہے، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں نماز جگہ پاک ہو، بدن، کپڑا، جگہ۔ نمبر اس کے بعد کیا ہے؟ کپڑا پہنا ہے نا، کتنا ہونا چاہیے؟ ستر آپ کا کم سے کم ڈھکا ہوا ہو، ستر ڈھکا ہوا ہے۔ نیکسٹ، قبلہ رو ہونا، ٹھیک ہے نا، اور نیت کا ہونا، اور نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ 7 چیزیں آپ کو فوراً یاد ہو جائیں گی، بدن، کپڑا، جگہ، ٹھیک ہے، ستر کا ڈھکا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نیت کرنا، 7 چیزیں۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بدن پاک ہونا۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو، ٹھیک ہے، بدن کے اوپر بالکل کوئی پلیدی نہ ہو۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں، ایک حقیقی اور دوسری حکمی۔ یہ اب آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، نجاست کی 2 قسمیں، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے حکمی۔ اب دونوں کی ڈیفینیشن بھی کر دیں گے۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب۔ تو نجاست حقیقی وہ پلیدی جو حقیقی ہو، وہ ہے کہ جو نظر بھی آئے، ٹھیک ہے نا، وہ حقیقی ہے، اور جو نظر نہ آئے اس کو حکمی کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نظر آنے والی جیسے خون، پیشاب، پخانہ، شراب، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ کہیں گے شراب تو نظر نہیں آتی، تو آپ کہیں گے شراب نظر نہیں آتی، کلیئر لیکوڈ ہے۔ نہیں، نظر آتی ہے بھائی، نظر آتی ہے، جب گیلا ہو جاتی ہے جگہ، وہ سوکھ جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، مطلب نظر آنے سے مطلب یہ کہ اس کی ایک فزیکل فارم ہے۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے، نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ اب دیکھو، نجاست حکمیہ کیوں کہتے ہیں؟ نام سے پتہ چل رہا ہے، حکم کی وجہ سے نجس ہے، نظر نہیں آئے گا، حکم آ گیا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا نجاست ہے تو بس ہے، مان لیا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ جیسے آپ کا وضو نہیں ہے، اب آپ کے پاس آپ کا اگر وضو نہیں ہے تو ایک قسم کی نجاست ہے، لیکن وہ کیا نجاست ہے، کہاں ہے، نہیں پتہ چل سکتا۔ آپ ابھی نہا کے آئیں، بالکل شاور لے کے آئیں، ٹھیک ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، بالکل جسم آپ کا تو بالکل صاف ستھرا، خوشبو آ رہی، آپ نے تو عطر بھی خوب لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ آپ نجس سمجھے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ حکمی نجاست ہے۔ اسی طرح غسل کی ضرورت ہونا، یہ بھی حکمی نجاست ہے۔ تو ایک ہو گیا حقیقی جو نظر آئے، اور حکمی جو نظر نہ آئے لیکن حکم، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نجاست ہو۔ نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا چاہیے، نہ تو آپ کے اوپر ایسی کوئی نجاست ہو جو نظر آ رہی ہو، خون ہے، ٹھیک ہے نا، پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ کوئی بھی نجاست آپ کے جسم پہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ حکمی نجاست بھی نہ ہو، یعنی کہ آپ کو وضو، اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرو۔ نجاست حکمیہ کتنی قسم کی ہیں؟ 2 قسم کی ہیں، ایک چھوٹی نجاست، اسے حدث اصغر، اور جو بڑی نجاست اسے نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ تو نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں حدث اصغر، بڑی نجاست کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ حدث اصغر کو ہٹانے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اور حدث اکبر کو مٹانے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اور اس کو جنابت بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹی نجاست تھی، آپ نے وضو کیا، پاک ہو گیا۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ اب وضو، چونکہ وضو کی بات آ گئی، وضو کی بات کر لیتے ہیں۔ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر گٹوں تک ہاتھ دھو لے، گٹوں تک، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے،
پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو، تو یہ ساری بات پہلے بھی آ چکی ہے، دوبارہ آپ کو بتا دیے۔ وضو میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ تو دیکھو بھائی، وضو کو کیٹیگرائز کر دیا تین چیزوں میں، فرائض، سنت اور مستحبات۔ فرائض کون سے ہیں؟ فرائض وہ ہیں کہ جن کو نہیں کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سنت۔ سنت آپ نے نہیں کیا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا، اچھا نہیں ہے، ناٹ اے گڈ جاب، ٹھیک ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیا ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کچھ نقص بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرائض، سنت اور مستحبات۔ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کی بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ یہ فرض جاننا آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کہ دیکھو، اگر آپ کے پاس پانی کم ہے، آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ بس ایک چھوٹی 20 آنس کی بارل ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کم سے کم یہ کر لو کہ وضو ہو جائے گا۔ تو کیا ہے وہ جو ایبسولوٹ نیسیسری، ٹھیک ہے نا۔ تو ایبسولوٹ نیسیسری 4 چیزیں، منہ دھونا، یہاں پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک، بس یہاں تک نہیں، گردن نہیں، یہاں تک، اس کان سے لے کے اس کان تک، یہ پورا چہرہ، یہ دھویا، ایک دفعہ دھونا بس فرض ہے۔ دوسرا، ہاتھ یہاں تک، ایلبو تک، دونوں ہاتھ ایلبو تک دھوئے۔ سر کا مسح کتنا؟ 1/4، گیلا مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے گیلا ہاتھ لے کے پھیر دیا، بس 1/4 پہ پھیر دیا۔ اور پاؤں اینکلز تک پاؤں دھو لیے دونوں، یہ آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ اتنا اگر آپ نے دھو لیا ایک دفعہ بھی، آپ کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ سنتیں کے بارے میں کیا ہے کہ اگر آپ سنت نہ پوری کی تو وضو میں کمی آ جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا ہیں؟ 13 سنتیں۔ نیت کرنا، یعنی آپ نیت کرو کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ کیا مطلب بھائی؟ بغیر نیت کے وضو کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا رہے تھے، کسی نے آپ کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا، ہو سکتا ہے بھائی دھکا دے دے آپ، جب آپ نکلیں گے آپ کا منہ بھی صاف ہو گیا، سر پہ بھی مسا ہو گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، سب کچھ ہو گیا، وضو تو ہو گیا، لیکن آپ نیت کر کے گئے تھے پول میں، آپ کو تو دھکا پڑا تھا، تو جب آپ کو دھکا پڑا آپ تو نیت ہی نہیں کر سکے، لیکن آپ باہر نکلے تو وضو ہو گیا۔ تو یہ وضو ہے کہ وضو ہو گیا لیکن ثواب کوئی نہیں ملا، کیونکہ آپ نے کوئی نیت نہیں کی تھی۔ ایک ہوتا ہے آپ نیت کریں، اب نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا، میں نے دیکھا بعض اوقات لوگ پورے پرچے پہ نیت لکھ کے لاتے ہیں، آئی ہیو سین اٹ۔ پرچے پہ نیت کا لکھ کے نہیں لانے کی ضرورت۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے بس ایک ارادہ کر لیا، دل میں آپ نے خیال باندھ لیا کہ میں وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ اٹھ کے گئے باتھ روم، آپ کا یہ جانا وضو کے لیے جا رہا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے نیت کی ہے وضو کی، ٹھیک ہے نا۔ وضو کی نیت سے آپ گئے، یہ نیت ہو گئی۔ بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھے، ہر اچھے کام سے پہلے، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھنا، تو بسم اللہ پڑھے۔ 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، 3 بار ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ یہ مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے گھنی داڑھی ہے، گھنی داڑھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکن نظر نہیں آتی، اور ایک ہوتی ہے ہلکی داڑھی، ٹھیک ہے نا، جس میں اسکن نظر آتی ہے، جس میں آپ کئی لوگوں کی ہلکی داڑھی ہے۔ تو گھنی داڑھی میں ایسے انگلیاں پھیر کے خلال کرنا، ایسے انگلیاں پھیر کے خلال کرنا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیسے؟ یوں، یہ، ٹھیک ہے نا، ہاتھ دھوئے، یوں کیا، اب اندر پانی پہنچ گیا۔ اسی طرح سے ٹوز کا خلال کرنا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، ٹھیک ہے نا۔ 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، ہاتھ کو گیلا کر کے پورے سر پہ پھیرنا۔ 1/4 پہ پھیرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر پہ پھیرنا سنت ہے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ فرض نہیں تھا۔ کیسے کریں گے؟ یہ ایسے ہاتھ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ 3 انگلیوں سے سر کا مسح، یہ جو انگلی ہے اس سے کان کے اندر کا مسح، یہ جو تھم ہے اس سے کان کے باہر کا مسح، اور یہ جو بیک ہے
اس سے یہ سائڈز کا مسا یہ ہو گیا. تو یہ سب سنت ہے. ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے، پھر مسا کرے، پھر پاؤں دھوئے. الٹی ترتیب سے نہ کرے. پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے. دیکھو اصل سنت ہے توالی. توالی کا مطلب ہے پے در پہ وضو کرنا. ہاتھ دھوئے، دوسرے بعد دوسرا ہاتھ دھویا، اس کے بعد اس کے خلاف کیسی صورت ہوگی؟ آپ نے ہاتھ دھو لیا، پھر آپ کا کوئی دوست آ گیا، آپ نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، پھر آپ گئے، پھر آپ نے منہ دھویا، منہ کے بعد آپ کی ایک کال آ گئی، اب آپ لگے ہوئے اس پہ. 20 منٹ کے بعد آپ نے پاؤں دھوئے. تو یہ آپ نے پے در پہ وضو نہیں کیا، آپ نے بریکس لے لی. وضو تو ہو گیا آپ کا، لیکن یہ پے در پہ نہیں ہوا، سنت نہیں ہوئی. پے در پہ کرنا ہے. اور اس کی مثال ہمیشہ کتابوں پہ یہ لکھ دیتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ایک شرط اتفاقی ہے، یہ شرط اصلی نہیں ہے. اتفاقی کا مطلب کہ ایسے اتفاقاً ایسے ہو جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے کنفیوژن کیا ہوتی ہے، یہ میرے ساتھ بہت ہوا. میرے ساتھ لوگ یہ تھوڑی سی بات کر لیتے تھے کہ جاب پر آپ کو وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جاب پر آپ سنک ہے، آپ نے جوتا اتارا، موزہ اتارا، آپ نے سنک میں پاؤں دھوا. تو اس وقت کیا کرتے ہیں لوگ؟ ٹیشو سے پاؤں خشک کر لیتے ہیں، موزہ پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، پھر دوسرا اتارتے ہیں، پھر اس کو رکھتے ہیں. پھر تو بہت سے لوگ ایسے نہیں کرتے، گیلا جوتا میں ڈال دیتے ہیں پاؤں اور سارا جوتا گیلا، پریشان. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے ایک عضو دھونے سے پہلے، خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو دو. تو ہم یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنا پاؤں خشک کر رہے ہیں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے بھائی. اس سے یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پہ کرنا. آپ نے ایک پاؤں دھویا، اس کے فوراً بعد ہی تو دوسرا پاؤں دھو لیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو آپ نے پاؤں خشک کیا ہے وہ خلاف سنت نہیں ہے، بالکل سنت ہے، وہ صحیح ہے. ورنہ آپ کا جوتا گیلا ہو جائے گا، پھر آپ گیلے پاؤں سے پھرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایسی شرط کو کہتے ہیں شرط اتفاقی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اتفاقی شرط ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ پے در پہ کریں. وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں. دائیں طرف سے شروع کرنا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا اور یہ قوی ہے. گردن کا مسح کرنا، یہ جو میں نے بتایا گردن کا. وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا. ٹھیک ہے؟ دوسرے سے مدد آدمی کب لیتا ہے؟ جیسے بالٹی میں سے پانی نکالنا ہے یا کسی بوتل میں سے گرانا ہے، وہ کسی کی مدد نہ لینا مستحب ہے. دیکھو یہ فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے. بعض اوقات لوگوں کو ٹیکٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو عادت ہوتی ہے فاسٹ میں سے وضو کرنے کی، سنک میں. لیکن آپ کہیں باہر ہیں، سفر میں، کسی سے مدد لے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرنا. وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ مکروہ کیا مطلب؟ ان لائک، پسندیدہ نہ ہو. ناپاک جگہ پر وضو کرنا آف کورس مکروہ بات ہے. ناپاک جگہ پہ وضو کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. ٹھیک ہے نا؟ صفائی کا کام الٹے ہاتھ سے کرنا. دیکھو یہ بھی سنت ہے. یہ سنت میں بڑے فائدے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی آپ کی عقل میں، کسی آدمی کی عقل میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. جو باتیں ہمیں حکمت کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل گئیں، کوئی اور نہیں بتائے گا. آپ کہیں گے یار الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اب شریعت نے کہا ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرو اور برے کام الٹے ہاتھ سے کرو. اب آپ نے ناک صاف اس سے کی، استنجا کیا الٹے ہاتھ سے کیا سارا کچھ، اور کھانا کھائیں گے تو اس سے. اگر آپ یہ سوچو آپ ترتیب، آپ نے کوئی ایسی ترتیب ہی نہیں رکھی ہوئی، آپ سیدھے ہاتھ سے استنجا کر رہے ہیں. اب جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے کھایا جائے گا آپ سے؟ آپ نے ابھی ہاتھ ناک صاف کیا، اب آپ کو دل کر رہا ہے میں سینڈوچ کھاؤں. آپ کس منہ سے سینڈوچ کھائیں گے؟ کس ہاتھ سے سینڈوچ کھائیں گے؟ آپ کو وہی آئے گا یار ابھی تو ناک صاف کی. طبیعت اگر صاف ہو تو اس کو گھن آ سکتی ہے. تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے. وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں نہ کرے، دعائیں پڑھے. اور آپ کو ایک منٹ اس کو ختم کر لیتے ہیں، یہ وہ یاد رکھنا بھی. سنت کے خلاف وضو کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ہاں پوچھو. جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ جس طرح ہاتھ گندے ہیں اینڈ جس طرح کہتے ہیں کہتے کچھ پڑھ لو اس پہ ہاتھوں پہ، ہاں ہاتھوں پہ کچھ بھی کہتے ہیں پاک کرنے کے لیے، کہتے اگر ہاتھ گندے تو بتیندہ کلمہ پلیٹ گندے، ہاں کلمہ کرو صاف ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ مسلمان ہو جائے گا، صاف تو نہیں. نہیں ہاں وہ جو گندگی ہے وہ تو پانی سے ہی صاف ہوگی نا. یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اچھا یہ غلط ہے. نہیں وہ صاف جو ہے ایک ہے کہ اس کی ظاہری صفائی ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کو
یہ تو برکت کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے، جو بسم اللہ پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں یہ برکت کے لیے ہوتا ہے، یہ صفائی کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کوئی ذکر کرو، یہ اس سے برکت آتی ہے، کھانے میں برکت آئے گی، صفائی نہیں ہوگی۔ کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں، یاد رکھنا بھائی۔ پیشاب پخانہ کرنا یا ان دونوں راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، نمبر 1۔ نمبر 2 ری یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے قے آنا، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، نماز میں قہقہ مار کے ہنسنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلے راستے سے یا پچھلے راستے سے کسی چیز، کوئی چیز بھی نکل جائے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اس سے وہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہوا کا نکلنا پچھلے راستے سے، آگے راستے سے ہوا نکلنا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پچھلے راستے سے ہوا نکل گئی تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی جگہ سے بھی خون نکل جائے جسم میں سے یا پیپ نکل جائے اور بہہ جائے، بہنے کا مطلب یہ کہ بعضوں کا صرف ایسے کٹ لگتا ہے، اسکریچ ہے، لیکن آپ کو خون نظر آ رہا ہے، بہہ نہیں رہا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بس پیپ ہے تھوڑا سا، بس ایک قطرہ سا ہے، بہتا نہیں ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بس بہہ گیا تو بس اب ٹوٹے گا۔ منہ بھر کے قے کرنا، یہ سمجھ لو بھائی، منہ بھر کے قے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قے اتنی ہے کہ آپ کا منہ بھر جائے، ایسا نہیں۔ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی قے آ جائے کہ آپ روک نہ سکیں، روکنا بڑی مشکل سے رک نہ سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے، چاہے وہ ایک تھوڑا سے ہی ہو، چاہے وہ تھوڑی سی ہو، لیکن وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ آپ روک نہ سکیں، الٹی جو ہوتی ہے قے۔ اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک منہ بھر قے نہیں ہوتی، ایک تھوڑی قے ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ نے بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لی تو یہ آپ کے حلق تک قے آئے گی چھوٹی سی، اور وہیں سے واپس چلی جائے گی، منہ میں نہیں آئے گی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جو ہوتی ہے نا منہ بھر قے، اس کا مطلب ہوتی ہے وہ اسٹمک سے آئی ہے اور اس کے اندر نجاست ہوتی ہے، اس کے اندر انزائمز ہوتے ہیں، نجاست ہوتی ہے، وہ نجاست باہر آئے گی تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، اس لیے اس کی نشانی یہ ہے کہ منہ بھر قے۔ اب لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جائے، یہ آپ کو پتہ ہے، لیٹ کر بس ایسے بیٹھے میں آپ ان نماز کے انتظار میں سو گئے، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اس سے وضو ٹوٹا یا نہیں؟ آپ نے یہ ہاتھ ہٹایا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ ہٹایا تو یہ گر جائے گا یا نہیں گرے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ گر جائے گا، اتنی گہری نیند سو رہا ہے کہ گر جائے گا، اس کا مطلب ہے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا کمر لگا کے سو گیا یا لیٹ کے سو گیا۔ بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، یہ مجنون یا دیوانہ ہو جانا، اور نماز میں قہقہ مار کے ہنسنا۔ نماز میں قہقہ مار کے ہنستے ہیں نا تو نماز بھی ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وضو کیوں ٹوٹتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں پتہ، دنیا میں کسی کو اس کی کوئی وجہ نہیں پتہ، سوائے اس وجہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ نماز جوائن کر رہے تھے اور نابینا صحابی تھے، ایک کھڈا تھا، وہ اس کھڈے میں لگ کے گر گئے، تو پیچھے صف کے کچھ صحابہ تھے، وہ ہنس پڑے، قہقہ لگایا انہوں نے۔ قہقہ کا مطلب اتنی زور سے ہنسے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز آ گئی، نماز کس سے فارغ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے قہقہ لگایا؟ جس نے لگایا اس کی نماز بھی ٹوٹی، اس کا وضو بھی ٹوٹا، آپ نے وضو کروایا۔ حالانکہ قہقہ لگانے سے کیا نجاست نکلتی ہے؟ نجاست نہیں خارج ہوتی، لیکن چونکہ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے تو نماز میں قہقہ لگا کے ہنسیں تو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے وضو، ٹھیک ہے؟ اس سے جو پہلے والا تھا وہ کیا تھا؟ مجنون یا دیوانہ ہونا۔ مجنون کا مطلب کہ آپ کی عقل جگہ پہ نہیں رہی، ہوتا نہیں بندہ پاگل سا ہو جاتا ہے، یا سمجھو قومے میں چلا گیا، اچھا ہاں قومے میں چلا گیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے دیکھو اگر سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، سونے سے کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں رہتا اب اس کے اندر اس کی ہوا خارج ہوگی نہیں ہوگی، نجاست نکلی نہیں نکلی ہے، تو جو سونے میں غفلت ہے تو مجنون ہونے میں تو بہت زیادہ غفلت ہے، بے ہوش ہونے میں تو اس سے بھی زیادہ غفلت ہے نا؟ تو اگر وضو سونے سے ٹوٹے گا تو مجنون میں ہونے میں یا بے ہوش ہونے میں تو ضروری ٹوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد غسل پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔